الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البدر آن لائن اکیڈمی کی جانب سے پنجاب پبلک سروس کمیشن، خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن، سندھ پبلک سروس کمیشن، آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچرر اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات کی تیاری کے حوالے سے آڈیو لیکچرز کی ایک سیریز کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ریگولر سیشن کے اندر روزانہ گوگل میٹ پر لائیو کلاسز بھی ہوتی ہیں، ٹیسٹ سیشنز بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کا میٹیریل بکس ہارڈ فارم میں، سافٹ فارم میں اور نوٹس بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر الفوز الکبیر فی اصول التفسیر جو ہمارے سلیبس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر اسرائیلی روایات کی جو بحث ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اسرائیلی روایات ان روایات کو کہا جاتا ہے جو قدیم مفسرین نے اپنی تفاسیر کے اندر اہل کتاب سے نقل کی ہیں۔ قرآن مجید کا یہ اصول ہے کہ یہ کسی واقعہ کی جزیات اور تفصیلات کو بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے بارے میں اشارہ دے دیتا ہے یا صرف اسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے جس کے اندر انسان کے لیے نصیحت اور عبرت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی تفصیلات جاننے کے لیے مفسرین نے ان صحابہ کرام اور ان تابعین کی طرف رجوع کیا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اہل کتاب میں سے تھے۔ تو صحیح البخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، تو وہ مسلمانوں کے لیے اس کی یعنی تورات کی تفسیر عربی زبان میں کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو۔ فقولوا آمنا باللہ، پس تم یہ کہہ دیا کرو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو اللہ نے ہماری طرف نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لے کے آئے۔ یہ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر انہوں نے اس کی تشریح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس لیے بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ تم اہل کتاب سے روایات لو اور جو روایت تم لے رہے ہو وہ سچی ہو لیکن تم اس کا انکار کر دو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ روایت جھوٹی ہو اور تم اس کی تصدیق کر دو، تو اس طرح تمہیں اندیشے میں پڑ جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم ان کی باتوں کی نہ تصدیق کیا کرو اور نہ ہی ان کی تکذیب کیا کرو۔ اب میں اس ٹاپک کو مزید کلیئر کرنے کے لیے آپ کے سامنے اسرائیلی روایات کی دو چار مثالیں بیان کرتا ہوں۔ تفسیر سالبی اور تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ جو آیت ہے، فَجَاءُوا بِقَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا اور ایک بھیڑیے کو پکڑ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا دیا، تو وہ بھیڑیے کو لے کر اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان، یہی وہ بھیڑیا ہے جو اکثر و بیشتر ہماری بھیڑوں پر حملے کیا کرتا تھا، تو ہمیں لگتا ہے کہ اسی بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو کہا کہ ذرا قریب آؤ، اور کہا کہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میرے یوسف کو تم نے کھا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس بھیڑیے کو زبان عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی
اور بھیڑیا کہنے لگا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، میں نے اپنے آپ کے بیٹے یوسف کو نہیں کھایا بلکہ اس کا بال تک بانکا نہیں کیا۔ میں تو مصر کے اطراف سے یہاں شام میں اپنے ایک گمشدہ بھائی کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو یہ اسرائیلی روایت ہے جو تفسیر کرتے وقت مفسرین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف منسوب کی ہے۔ اور دوسری روایت وہب بن منبع سے تفسیر ابن کثیر کے اندر مروی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا کہ وہ اپنے عصا کو زمین پر پھینک دے تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ تو جب ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ اتنا بڑا سانپ اور اژدہا بن گیا کہ لوگ اس سے خوف کھانے لگے اور اس نے رینگنا شروع کر دیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی چیز کو تلاش کر رہا ہے، اور وہ رینگتا ہوا ایک پہاڑ کی جانب بڑھا اور اس نے منہ کھولا اور ساری چٹان نگل گیا، اور جس درخت پر منہ رکھتا جڑوں سمیت اس کو اکھاڑ دیتا۔ تو یہ بھی ایک اسرائیلی روایات مفسرین نے خصوصاً تفسیر سالبی کے اندر اور تفسیر ابن کثیر کے اندر وارد ہے۔ پھر اسی طرح کی ایک روایت وہب بن منبع سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر میں لے کے آئے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ ہوا، الم تر الی الذی حاج فی ابراہیم، سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر میں وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے نتھنے کے ذریعے اس کے دماغ میں ایک مچھر بھیج دیا اور وہ اس کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یعنی مچھر جب موومنٹ کرتا تو نمرود کو تکلیف پہنچتی۔ تو اس نے اپنے پاس کچھ لوگ رکھے ہوئے تھے، وہ اس کے سر میں لوہے کے ہتھوڑے یا اس طرح کے جوتے مارا کرتے تھے، تو جس سے مچھر ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور اس کو سکون ملتا تھا۔ تو یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں جو تفاسیر کے اندر موجود ہیں۔ اب اسرائیلی روایات جتنی بھی ہیں وہ 4 لوگوں کے ذریعے پہنچی ہیں، جس میں ایک تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور دوسرے نمبر پر کعب الاحبار ہیں، یہ تابعی تھے، انہوں نے عہد صدیقی یا عہد فاروقی کے اندر اسلام قبول کیا، اور تیسرے نمبر پر وہب بن منبع ہیں، اور چوتھے نمبر پر عبد الملک بن عبدالعزیز ابن جریج۔ یہ 4 حضرات ہیں جن کے ذریعے اسرائیلی روایات ہم تک پہنچی ہیں۔ اب ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اسرائیلی روایات 3 قسم کی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی تفسیر الفوز الکبیر کے اندر، اور علامہ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر کے مقدمہ کے اندر اسرائیلی روایات کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک تو وہ روایات ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر بھی دلائل موجود ہیں، یعنی جس واقعہ کو اسرائیلی روایات کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، قرآن اور حدیث بھی اس واقعے کو سیم اسی طرح بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ قرآن پاک کے اندر بھی مذکور ہے، اور تورات اور انجیل کے ذریعے بھی ہم تک پہنچا ہے۔ یعنی ایسی اسرائیلی روایات جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہیں تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ان کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ روایات ہیں جو بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہوں۔ مثال کے طور پر ایک اسرائیلی روایت ہے کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام آخری عمر میں مرتد ہو گئے تھے، تو اس کا رد قرآن پاک کرتا ہے وما کفر سلیمان۔ تو اس طرح کی جو روایات ہیں جو قرآن و سنت کے متضاد ہوں ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسری وہ روایات ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے، تو اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تصدقوها ولا تکذبوها، ان کی نہ تصدیق کرنی ہے اور نہ ہی ان کی تکذیب کرنی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف انہی روایات کو بیان کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں حدیث کے اندر اشارے موجود ہوں، دوسری روایات کو تفاسیر کے اندر بیان نہیں کرنا چاہیے۔
ان کے علاوہ مولانا تقی عثمانی علوم القرآن کے اندر ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اسرائیلی روایات کو درج کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن انہی روایات کو درج کیا جائے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ ان کے علاوہ التفسیر والمفسرون کے اندر علامہ محمد حسین ذہبی نے بھی یہی قول نقل کیا ہے کہ اسرائیلی روایات صرف وہی نقل کی جائیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔